یہ رات کا کوئی دوسرا پہر تھا اور میں سارے دن کی لامتناہی سوچ و بچار کے بعد بڑی مشکل سے سو پایا تھا۔ میں اس چھوٹی سی کوٹھری کے فرش پر ایک پرانا سا کمبل لیے گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا کہ ساری کوٹھری میں کوئی بھونچال آ گیا ہو۔ پھر اس کے ساتھ ہی آہستہ آہستہ باہر سے آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی طوفان آ رہا ہو۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور باہر کے شور کی طرف توجہ کی۔ ایک ہی لمحے میں تیز طوفان نے پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ہوا کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اب باہر سے مجھے سیٹیوں کی آواز آنے لگی تھی۔ پھر اچانک ہی میری کوٹھڑی میں لگا ہوا بلب ٹمٹمانے لگا۔ کچھ دیر تک تو یہی کیفیت بنی رہی، لیکن آخرکار وہ بلب بجھ گیا۔ اب میری کوٹھڑی میں مکمل طور پر اندھیرا ہو چکا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا تھا اور کسی انجانے خوف نے میرے ذہن پر غلبہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میرا نام طاہر ہے اور میں BA کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ایک دن کالج میں ہمارے مخالف گروپ سے ہونے والی لڑائی میں میرے ہاتھوں سے ایک لڑکا بری طرح سے زخمی ہوا۔ بعد میں مجھے میرے دوستوں نے بتایا کہ اس کے زخم واقعی بہت گہرے تھے، جس کے نتیجے میں مجھے 1 ماہ کی جیل ہو گئی۔ ابھی یہاں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میری ایک اور لڑکے سے لڑائی ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے جیل کے اندر بنے ہوئے ایک سیل نما کوٹھری میں قید کر دیا گیا تاکہ میں آئندہ کسی کے لیے خطرہ نہ بنوں۔ جیلر صاحب نے پہلے دن ہی مجھے یہ بتا دیا تھا کہ ان کوٹھریوں میں کسی روح کا بسیرا ہے۔ امید کرتا ہوں تمہارے یہاں رہنے سے تمہارا مزاج کچھ حد تک درست ہو جائے گا۔ یہ جملے انہوں نے مجھ سے تنزیہ کہے تھے، لیکن میں بھلا ایسی باتوں پر کہاں یقین رکھتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے بلاک کی پانی کی ٹینکی خراب ہو گئی، سو مجھے وہاں سے نکال کر 10 نمبر کوٹھری میں بند کرنا پڑا۔ یہاں میری پہلی رات تو سکون سے گزر گئی، لیکن آج دوسری رات شروع ہوتے ہی میرے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ بلب کے بجھتے ہی میں نے کوٹھڑی میں موجود واحد جنگلے سے باہر دیکھنے کی کوشش کی، مگر باہر بھی گھپ اندھیرا مسلط تھا۔ شاید چاند کی آخری راتیں تھیں۔ آج زندگی میں پہلی بار مجھے خوف سا محسوس ہوا تھا۔ میرا جسم آہستہ آہستہ لرز رہا تھا اور سانس مجھے اپنے گلے میں اٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے اس اندھیرے میں مجھے اس جیلر کی کہی ہوئی تمام باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اس رات طوفان اتنا تیز تھا کہ جیسے پوری جیل کو ہی اڑا دے گا۔ ہواؤں کا شور ایسا تھا کہ جیسے بے شمار عورتیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ مجھے اچانک ہی میری کوٹھڑی کے باہر جنگلے کے پاس ایک سایہ سا کھڑا ہوا نظر آیا، جو کہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھا۔ وہ میری طرف انگارہ برساتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس سائے نے حرکت کی اور جنگلے سے اندر یوں گزر آیا جیسے روشنی سوراخوں سے گزر آتی ہے۔ میں گھبرا کر ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا، لیکن وہ چلتا ہوا میرے قریب آ کر رک گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے مخاطب کیا، کون ہو تم اور اس جنگلے کے اندر کیسے آئے؟ میرے ذہن پر ایک دم خوف نے اپنا ڈیرا جما لیا اور میں تھر تھر کانپنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے اس کی کھنکھناتی ہوئی اور پراسرار آواز سنی، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ میری جگہ ہے؟ میری کوٹھی میں تمہیں کس نے بند کیا؟ یہ صرف میرا کمرہ ہے اور تم یہاں سکون سے نیند کے مزے لے رہے ہو۔ میں اس کی یہ باتیں سن کر گھبرا گیا۔ پھر وہ مجھ سے دوبارہ مخاطب ہوا، ساری دنیا سے ہٹ کر میں یہاں گوشہ نشیں ہوا تو تم یہاں بھی میرا سکون برباد کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ اس دنیا نے میرے ساتھ اتنے ظلم کیے اور اب مر کر بھی مجھے چین نہیں۔ اس کی آواز میں بہت ہی درد اور کرب تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے اسے مخاطب کیا، دیکھیں میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز آپ میری جان بخش دیں۔ میں یہاں صرف 1 مہینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو مجھے بتا دے، میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بس میرے منہ سے یہی بات سننا تھی کہ وہ غضبناک لہجے میں بولا۔ میں بھی مدد کے لیے چیختا اور تڑپتا رہا تھا، لیکن کسی نے بھی میری مدد نہیں کی تھی۔ بس سارے لوگ کھڑے ہو کر میرا تماشا دیکھتے رہے۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں اور وہ نہایت غصے میں تھا۔ میرا حلق جیسے خشک ہو رہا تھا۔ میں نے تھوڑی ہمت کی اور دوبارہ اس سائے سے مخاطب ہوا، آپ فکر نہ کریں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی مدد ضرور کروں گا، لیکن خدا کے لیے میری جان بخش دیں۔ میری یہ بات سننے کے بعد اس سائے نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی۔ ٹھیک ہے تم یہاں رہو، لیکن ہاں ایک بات یاد رکھنا، تمہیں میرا ایک کام ضرور کرنا پڑے گا۔
اس نے غصیلی نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، جی جی ضرور، میں آپ کی ہر معاملے میں مدد کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم یہاں رہ سکتے ہو۔ کل ٹھیک اسی وقت میں تمہارے پاس آؤں گا اور تمہیں اپنی پوری کہانی سناؤں گا۔ اس کے بعد وہ فوراً حرکت میں آیا اور جنگلے سے دوبارہ گزرتا ہوا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد لائٹ واپس آ گئی۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا کمبل درست کیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور میں گھنٹوں اس سائے کے بارے میں سوچتا رہا۔ یہی سوچتے سوچتے پھر نہ جانے مجھے کس وقت نیند آ گئی۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو مجھے رات والا تمام واقعہ یاد آ گیا۔ میں نے خوف سے ایک جھرجھری لی اور اس سائے کے بارے میں سوچنے لگا۔ ضرور اس کے ساتھ کچھ برا ہوا تھا۔ خیر، جیسے ہی رات ہوئی تو ٹھیک اسی وقت وہ حسب وعدہ میرے سامنے تھا۔ اس کے آتے ہی کوٹڑی میں لگا ہوا بلب خود بخود بند ہو گیا۔ وہ میرے قریب ہی بیٹھ گیا اور پھر اپنی درد بھری کہانی مجھے سنانا شروع کر دی۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا تھا اور وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود میرے والدین ہر طرح سے میرا خیال رکھتے تھے۔ میں جب کچھ بڑا ہوا تو میرے والدین نے مجھے اسکول میں داخل کرا دیا۔ مجھے پڑھنے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ اب میں دل لگا کر پڑھنے لگا تھا، یہاں تک کہ میں نے پرائمری پاس کی اور ساری کلاسوں میں اچھے نمبر حاصل کیے۔ اس کے بعد مڈل یا ہائی اسکول کے لیے مجھے اب شہر جانا تھا۔ میرے والد ایک ذمہ دار کے پاس کام کیا کرتے تھے۔ غربت اور محدود آمدنی کی وجہ سے میں نے آگے کی پڑھائی کے لیے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا اور اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے لگا۔ میں روزانہ اپنے باپ کے لیے زمینوں پر روٹی لے کے جاتا اور چھوٹے موٹے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹاتا رہا۔ بس اسی طرح ہماری زندگی کی گاڑی چل رہی تھی کہ اچانک میری زندگی میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا جس نے میرا سب کچھ برباد کر دیا۔ وہ رات ہمارے لیے بہت ہی منحوس تھی۔ میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا جبکہ میرے والدین دوسرے کمرے میں سو رہے تھے۔ اس رات ایک زوردار طوفان آیا اور کمرے کی چھت گر گئی۔ میرے والدین مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ لوگوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا، لیکن بھلا میرا غم کہاں کم ہونے والا تھا۔ کچھ رشتہ دار تھے جو ہماری غربت کی وجہ سے پہلے ہی ہمارا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ کئی دن میں پاگلوں کی طرح پھرتا رہا۔ پھر ایک دن مجھے وہی ذمہ دار ملا جس کے پاس میرے والد کام کیا کرتے تھے۔ مجھے بے یار و مددگار اور بے سہارا دیکھ کر ذمہ دار کو مجھ پر ترس آ گیا۔ تم میرے ساتھ چلو اور میرے گھر میں ہی رہنا، میں تمہارا اچھی طریقے سے خیال رکھوں گا۔ ذمہ دار کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی اور میں اسی کے ساتھ چلا گیا۔ میں اس کا ہر کام کرتا تھا اور ذمہ دار بھی میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس ذمہ دار کا بھی ایک ہی بیٹا تھا جو بہت ہی اکڑو مزاج تھا۔ وہ غریبوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، جبکہ اس کے برعکس ذمہ دار ایک اچھا اور غریب پرور انسان تھا۔ اسی طرح کافی سال گزر گئے۔ اس ذمہ دار نے دوسرے گاؤں میں اپنے کسی جاننے والے کو کہہ کر میری شادی کروا دی۔ میری بیوی آبدہ بہت ہی خوبصورت اور سگھڑ عورت تھی۔ اس کے ماں باپ بھی بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور اس کی پرورش اس کی خالہ نے کی تھی۔ ذمہ دار صاحب نے ہم پر ترس کھاتے ہوئے حویلی کے احاطے میں ہمیں 2 کمرے عنایت کیے جہاں ہم دونوں میاں بیوی رہنے لگے۔ لہٰذا میں اب پہلے سے زیادہ دل لگا کر اس کی زمینوں پر کام کیا کرتا۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دیر نہ رہی۔ ایک دن اس ذمہ دار کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد سارا نظام اس کے بیٹے کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ تو پہلے سے ہی بہت مغرور تھا، پتہ نہیں اب کیا کرے گا۔ خیر، میری بیوی مجھے تسلی دیتی رہی کہ اللہ مالک ہے، وہی ہمارے لیے کوئی اچھا وسیلہ بنائے گا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ اس ذمہ دار کا بیٹا جب بھی ہمارے گھر آتا تو میری بیوی کی طرف عجیب چور نظروں سے دیکھتا اور مونچھوں کو تاؤ دیتا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی نیت پر شک ہونے لگا تھا اور میں اس کی حرکت سے پریشان رہنے لگا۔ میرا ارادہ تھا کہ ذمہ دار کا دیا ہوا مکان چھوڑ کر اپنی بیوی کو کہیں اور لے جاؤں یا پھر اپنے گھر واپس چلا جاؤں، کہیں نہ کہیں مجھے مزدوری مل ہی جائے گی۔ پھر ایک دن وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں گھر میں موجود تھا اور ذمہ دار کا بیٹا اپنے 2 ساتھیوں کو لے کر میرے گھر آ دھمکا۔ اس کے ارادے مجھے ٹھیک نہ لگ رہے تھے کیونکہ وہ سیدھا ہی میرے گھر گھس آیا تھا۔ اس طرح بلا اجازت کسی کے گھر نہیں آتے۔ میری یہ بات سن کر وہ غصہ ہو گیا۔ ہمارے ہی ٹکڑوں پر پلنے والا آج ہمارے سامنے بول رہا ہے۔ اس نے فوراً ہی اپنے دونوں ساتھیوں کو اشارہ کیا
और उन लोगों ने मुझे मारना शुरू कर दिया। जब मेरी बीवी मुझे बचाने के लिए दौड़ी तो उसने मेरी बीवी को भी मारा और उसकी इज्जत तार तार कर दी। उस दिन उन्होंने मुझे मार मार कर बिल्कुल अधमुआ सा कर दिया। जब मुझे होश आया तो रात का अंधेरा फैल रहा था और मैं अभी तक रस्सियों से बंधा हुआ था। मैंने अपनी बीवी को आवाज़ें दी मगर मुझे कोई जवाब ना मिला। मैंने बड़ी तगोदो की और अपनी ही कोशिश से वो रस्सियां खोल ली। जब मैं कमरे के अंदर गया तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। मैंने जैसे ही कमरे की लाइट जलाई तो वो मंजर देखकर मेरा सांस रुक गया। सामने ही मेरी बीवी के गले में रस्सी का फंदा और वो छत से झूल रही थी। अपनी इज्जत लुटने के बाद उसने मुझे अपना मुंह दिखाना भी मुनासिब न समझा। हालांकि इसमें उसका कोई कसूर न था। वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई थी और मैं गम से निढाल चकरा कर वहीं गिर पड़ा। फिर अगले ही लम्हे मैं चीखता और चिल्लाता हुआ जिम्मेदार के बेटे के घर की तरफ दौड़ा। मेरी आंखों में जैसे खून सवार था। मुझे ये यकीन था कि वो इस वक्त अपने दोस्तों के साथ शराब की महफिल जमाए बैठा होगा। आज मैंने दिल में तहैया कर लिया था कि किसी को भी जिंदा ना छोड़ूंगा। मैं जैसे ही उसके घर पहुंचा तो वो और उसके साथी मुझे देखकर जोर जोर से कहकहे लगाने लगे और मेरा मजाक उड़ाने लगे। मैंने जिम्मेदार के बेटे का गिरेबान पकड़ा और चिल्लाकर कहा, तू मेरी बीवी का कातिल है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बस इतना कहकर मैंने उस पर मुक्कों की बरसात कर दी। उसने फौरन ही अपने दोस्तों से चीखते हुए कहा, इसे फौरन पकड़ लो, ये अपनी बीवी का कातिल है। मैं अभी थाने वालों को फ़ोन करता हूँ, वो आकर इसे ले जाएंगे। जिम्मेदार के दोस्तों ने मुझे पकड़ लिया और फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि पुलिस वाले आ गए। मैंने एसएचओ साहब को रोते हुए दुहाई दी कि इन्होंने मेरी बीवी को मारा है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर जिम्मेदार के बेटे का दोस्त था। उसने मेरी एक भी ना सुनी और मुझे पकड़कर गाड़ी में डाल दिया। थाने ले जाकर उन्होंने मुझे बुरी तरह से मारा और कहते रहे कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। फिर उस पुलिस ऑफिसर ने एक सफ़ेद कागज़ पर ज़बरदस्ती मेरा अंगूठा लगवा दिया और मुझे हवालात में बंद कर दिया। जिस दिन मुझे जज के सामने पेश किया गया उस दिन भी मैंने रो रो कर जज साहब को सारी कहानी सुनाई, मगर उन्होंने मेरी दाद रसी न की बल्कि मुझे ले जाने का हुक्म दिया। तकरीबन 2-3 महीनों के अंदर मेरा फैसला हो गया। कानून शायद दौलत के हाथों बिक गया था। जल्द ही मुझे वो कागज़ थमा दिया गया जिस पर मौत की सज़ा दर्ज थी। फिर आखिर वो दिन आ ही गया। मुझसे मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो मैंने जवाबन इतना ही कहा कि मैं सिर्फ अपनी बीवी की कब्र पर जाना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी न की और टाइम पूरा होने से पहले ही मुझे फांसी की सज़ा दे दी। ये जगह जहाँ अब तुम बैठे हो यही मेरी जगह थी और उस दिन के बाद ही मैं यहाँ रहता हूँ। मेरी रूह यहाँ बेचैन फिरती है। उसकी सारी कहानी सुनने के बाद मुझे अपनी तमाम परेशानी भूल गई थी और मैं मुंह खोले हैरत से उसकी जानिब देखता रहा। इसका मतलब यह है कि तुम एक रूह हो, लेकिन मैंने सुना है कि रूहें अपना बदला ज़रूर लेती हैं। फिर तुमने अब तक अपना बदला क्यों नहीं लिया? मेरी ये बात सुनकर उसने एक हतमी नज़र मेरे ऊपर डाली। मेरी एक मजबूरी है जिसकी वजह से मेरी तमाम ताकत सल्ब हो गई है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। उसने रोनी सी आवाज़ में मुझे देखते हुए कहा, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। वो खौफनगर गांव के पास एक पुराना कब्रिस्तान है जहाँ एक बेरी का बहुत बड़ा दरख्त है। उस दरख्त के नीचे चंद कब्रें बनी हुई हैं और उन कब्रों में से एक कब्र काफ़ी पुरानी है। बस वही मेरी कब्र है। तुम्हें बस इतना काम करना है कि मेरी कब्र को खोदना है और सिरहाने की तरफ से एक मोटी कील मिलेगी। बस उस कील को कब्र से निकाल दो, क्योंकि फांसी के बाद से ही मैंने जिम्मेदार के बेटे को तरह तरह से हलकान और परेशान करना शुरू कर दिया था। मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था, लेकिन उसे मारने से पहले ही उसने एक मौलवी साहब से रब्ता किया और एक कील तैयार करके मेरी कब्र के अंदर उतार दी गई, जिसकी वजह से मेरी तमाम ताकत मफलूज होकर रह गई। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सका और शायद यही वजह है कि मैं अब तक इस मामले में कमज़ोर हूँ और अपने दुश्मनों से इंतकाम नहीं ले सका। उस रूह की वो दर्दनाक कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। आखिर क्या कसूर था उस बेचारे का? मैंने अपने दिल में ही तहैया कर लिया कि जैसे ही इस जेल से बाहर निकलूंगा तो ये काम ज़रूर करूंगा। फिर उसी दिन मैंने उस रूह से वादा कर लिया और वो रूह वापस चली गई।
इस सारी कहानी को सुनने के दौरान मुझे टाइम का अंदाज़ा ही ना रहा। अब सुबह हो रही थी और मुझे नींद तंग करने लगी। मैं फर्श पर लेटा और सो गया। जब मेरी आंख खुली तो फिर मैं उस रूह के बारे में सोचने लगा। इसी तरह कई रोज गुजर गए, लेकिन वो रूह दोबारा मेरे पास ना आई। फिर चंद हफ्तों बाद एक दिन मेरी रिहाई हो गई और मैं जेल से आज़ाद हो गया। घर आने के बाद मैं कुछ दिन तो यूं ही फिरता रहा। फिर एक दिन उस रूह के बताए हुए पते पर मैं सीधा खौफनगर जा पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले वो कब्रिस्तान तलाश किया। जब मैं उस कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया। वहां वाकई एक बेरी का दरख्त मौजूद था और इसके नीचे चंद कब्रें बनी हुई थीं, जिनमें एक कब्र काफी पुरानी और बोसीदा मालूम हो रही थी। मैं समझ गया कि यही उसी रूह की कब्र है। लेकिन अब दिन की रोशनी में तो मैं उस कब्र को खोदने से रहा। ये काम सिर्फ रात में ही हो सकता था। मैं रात को कब्रिस्तान में आने का सोचकर दिल ही दिल में खौफजदा हो रहा था। खैर, फिर मैंने अपने दिल को मजबूत किया और वहां से वापस आ गया। अब मेरा रुख सीधा मार्केट की जानिब था। मैंने वहां पहुंचकर एक छोटी सी टार्च और एक कुदाल खरीदी, जो कब्र खोदने में मुझे मदद देती। अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर मैं रात होने का इंतज़ार करने लगा। जब रात हुई तो मैं दोबारा कब्रिस्तान गया और कुदाल वहां एक झाड़ी में छुपा दी। ये तकरीबन रात के कोई 11 बजे का वक्त था जब मैं कब्रिस्तान के लिए रवाना हुआ था। जहां मैं ठहरा हुआ था, उन लोगों से मैंने ये कह दिया था कि मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ और रात को देर से वापस आऊँगा। ये सर्दियों का मौसम था और मैंने एक गर्म चादर ओढ़ रखी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कब्रिस्तान के पास पहुंच गया। हर तरफ घुप अंधेरा और गंभीर सी खामोशी छाई हुई थी। मुझे डर लग रहा था, क्योंकि कब्रिस्तान का माहौल रात के वक्त बहुत ही खौफनाक लग रहा था। मैं डरते डरते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा था। कब्रिस्तान में मौजूद दरख्त किसी बदरूह की तरह बाजू फैलाए खड़े थे और कहीं वक्फे वक्फे से उल्लू के बोलने की आवाज़ें भी आ रही थीं। अचानक किसी तरफ से किसी आवारा कुत्ते के रोने की आवाज़ आई, जिसने माहौल को और भी खौफनाक कर दिया था। फिर अगले ही लम्हे ये हुआ कि एक परिंदा फड़फड़ाकर दरख्त से उड़ गया। ये देखकर मुझे खौफ से एक जोरदार झटका लगा और मेरे पूरे बदन के बाल खड़े हो गए। लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए उस रूह की कब्र की जानिब बढ़ने लगा। सबसे पहले मैंने अपनी कुदाल उठाई, जो मैंने झाड़ियों में छुपा रखी थी, और आहिस्ता आहिस्ता उस बेरी के दरख्त की जानिब बढ़ने लगा। अब यहाँ का माहौल पहले से ज़्यादा खौफनाक था। सूखे पत्ते पर जब भी मेरा पाँव पड़ता तो उसकी आवाज़ खामोशी में दूर तक सुनाई देती। सर्दी होने के बावजूद भी मुझे तेज़ पसीने आ रहे थे। मैंने चादर उतारकर एक तरफ रख दी और बोसीदा कब्र के पास बैठकर उसको खोदने के बारे में सोचने लगा। मैंने जब आहिस्ता से कुदाल ज़मीन पर मारी तो उसकी आवाज़ काफ़ी पैदा हुई। मेरा दिल अब ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा था। एक दफ़ा तो मैंने सोचा कि ये सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं और फिर वापस कभी इस तरफ ना आऊं, लेकिन उस रूह का ख्याल और उसके साथ किया हुआ वादा मुझे बार बार याद आ रहा था। सो मैंने भागने का इरादा तर्क किया और कुदाल से कब्र खोदने लगा। मैं एक दफ़ा कुदाल ज़मीन पर मारता और फिर चारों तरफ देखता। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि हर कब्र से मुर्दा मेरी जानिब देख रहा है। लेकिन मैंने हिम्मत न हारी और आहिस्ता आहिस्ता अपने काम में मसरूफ़ रहा। 1 घंटे की सख्त मुशक्क़त के बाद मैं कब्र खोदने में कामयाब हो गया था। अब सिर्फ पत्थर की सिलें ही बची थी। मुझे ये स्लेपें उठानी थीं और अंदर पड़े हुए ढांचे का सामना करना था। मेरे दिल में तरह तरह के खौफ उभर रहे थे, लेकिन मैंने अपने आप को हौसला दिया और हिम्मत करके पहली स्लेब हटाई। फिर एक एक करके मैंने सारी स्लेपें हटा दी और टॉर्च रोशन की। जैसे ही मैंने अपनी टॉर्च रोशन की तो मैं ज़ोर से उछल पड़ा। अंदर का मंजर देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मैंने तो ये सोचा था कि अंदर एक मुकम्मल ढांचा सुकून से पड़ा होगा, मगर यहाँ तो मंजर कुछ और था। इस ढांचे की सारी हड्डियाँ अलहदा-अलहदा पड़ी हुई थीं। कुछ लम्हे तो मैं खौफज़दा रहा, लेकिन मैंने दोबारा हिम्मत की और ढांचे के आसपास सिरहाने की तरफ अपनी तलाश जारी रखी। अचानक टॉर्च की रोशनी में एक लोहे की चीज़ हल्की सी झिलमिलाई। मैंने फौरन ही अपना हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर की तरफ खींच लिया। ये वाकई एक लोहे की मोटी कील थी। मैं बहुत खुश था
کہ آخر کار اتنی جدوجہد کے بعد میں نے وہ کیل نکال لی تھی۔ میں نے دوبارہ قبر کو جلدی جلدی بند کرنا شروع کیا اور آخر کار قبر بند کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے فوراً ہی اپنی چادر اٹھائی اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا قبرستان سے باہر چلا گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کدال ایک جھاڑی کی طرف پھینک دی اور اس کیل کو قبرستان سے دور باہر کی جانب اچھال دیا۔ میں اپنی خوش قسمتی پر خوش ہو رہا تھا کہ اس روح سے میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا اور اس عرصے میں مجھے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ میں چلتا ہوا سیدھا اپنے دوست کے گھر جا پہنچا جو ابھی تک میرے لیے جاگ رہا تھا۔ میں جاتے ہی اپنے بستر پر لیٹ گیا اور اگلے روز اس کا شکریہ ادا کر کے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ 2-4 دن تو میں سکون سے پھرتا رہا، لیکن اچانک ہی مجھے اس قبر میں پڑے ہوئے ڈھانچے کا خیال آنے لگا۔ میں نے بہت ہی خطرناک کام کیا تھا۔ میرے دل میں اب ایک تجسس ہو رہا تھا کہ آخر اب اس روح کا کیا ہوگا؟ کیا وہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لے پائے گی؟ ایک دن رات کے وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھا کوئی کہانی پڑھ رہا تھا کہ اچانک میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی میں اس روح کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس نے آتے ہی مجھے مشکور نگاہوں سے دیکھا۔ تم نے میرا بہت بڑا کام کیا ہے، مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گیا ہوں۔ زندگی میں جب بھی تمہیں میری ضرورت پڑے تو آنکھیں بند کر کے مجھے یاد کر لینا۔ میں جہاں بھی ہوں گا تمہارے لیے ضرور آؤں گا۔ لیکن ابھی مجھے جانا ہے۔ مجھے ذمہ دار کے بیٹے سے اپنا بدلہ لینا ہے۔ ذمہ دار کا نام لیتے ہی اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئیں اور وہ غصے سے تل ملانے لگا۔ یہ بات تمہارے لیے حیران کن ضرور ہوگی کہ اس ذمہ دار کا بیٹا آج کل تمہارے علاقے میں ہے اور یہاں اس نے اپنا ایک فارم بنا رکھا ہے جہاں وہ اکثر آتا جاتا رہتا ہے، لیکن اب وہ یہاں سے واپس نہیں جا پائے گا۔ میں اس کو وہ عبرتناک موت ماروں گا کہ اس کی نسلیں قیامت تک یاد رکھیں گی، اور اس کے بعد اس پولیس آفیسر کو بھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہتا، بس یہی کہہ کر وہ روح اچانک ہی غائب ہو گئی۔ میں کافی دیر تک یہی سوچتا رہا کہ پتہ نہیں اب کس طرح یہ اپنا انتقام لے گا۔ ابھی 2 ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن یہ خبر آئی کہ یہاں سے کچھ دور موجود ایک فارم میں ایک قتل ہو گیا ہے اور لاش کا وہ حال ہوا ہے کہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ میں یہ خبر سن کر فارم کے پاس پہنچ گیا۔ جب میں فارم کے گیٹ پر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میرے سامنے موجود ایک درخت پر ایک آدمی کی لاش کے 8-10 ٹکڑے درخت کی مختلف شاخوں سے ٹنگے ہوئے تھے اور ہر ٹکڑے سے خون ٹپک رہا تھا۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ کوئی عام آدمی اسے برداشت نہ کر سکتا تھا۔ وہاں موجود ہر آدمی ڈر کے مارے سہما ہوا تھا اور کوئی اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لگا کر توبہ توبہ کر رہا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے ایک پولیس آفیسر کو آتے ہوئے دیکھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگلا نمبر اسی کا ہوگا۔ وہ پولیس آفیسر وہاں تھوڑی دیر تک کھڑا درخت کی طرف دیکھتا رہا، پھر ہمت کر کے درخت کی جانب چل پڑا۔ درخت کے قریب پہنچ کر نہ جانے اس سے کیا ہوا کہ وہ ایک دم سے حواس باختہ ہو گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لاش کے ٹکڑوں کو یکجا کرے۔ لاش کے ٹکڑے اکٹھے کر کے گاڑی میں ڈال دیے گئے اور وہ پولیس آفیسر اب لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے لگا تھا۔ اگلے ہی روز میں اپنے دوست خوشی محمد، جو کہ ایک اخبار کے لیے کام کیا کرتا تھا، ہم دونوں پولیس آفیسر سے ملنے کے لیے پہنچے۔ میرے دوست نے اس پولیس آفیسر کو کل والے واقعے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ مرنے والے اس شخص کو میں پہلے سے ہی جانتا تھا۔ فارم ہاؤس کے ملازموں سے لی گئی معلومات کے مطابق ان کا مالک صبح دیر سے اٹھنے کا عادی تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہی سویا ہوا تھا اور اس کے ملازم باہر کام کر رہے تھے کہ اچانک کمرے سے چیخوں کی دل دوز آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ملازم جب بھاگ کر اندر گئے تو وہاں کوئی بھی نہ تھا اور نہ ہی ان کا مالک تھا۔ وہ حیران تھے کہ یہ چیخوں کی آواز بھلا کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ سن کر میں زیادہ دیر برداشت نہ کر پایا اور پولیس آفیسر کو مخاطب کیا، سر جب آپ لاش کے قریب گئے تو پھر گھبرا کر واپس کیوں پلٹے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ میں بھی کل موقع پر موجود تھا۔ میری یہ بات سن کر پولیس آفیسر نے بتایا کہ جب میں لاش کے قریب گیا تو اچانک اس لاش کے سر نے اپنی آنکھیں کھول دی اور مجھے گھورا۔ میں اس لیے سہم گیا کہ اس لاش نے مجھے گھورتے ہوئے کہا کہ اگلا نمبر تیرا ہے، اس لیے میں وہاں سے گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ پولیس آفیسر کے منہ سے یہ بات سن کر میں اس سے دوبارہ مخاطب ہوا، سر جی
کچھ لوگ بااختیار ہوتے ہیں تو وہ غریب لوگوں کو بھول جاتے ہیں، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہی کسی مظلوم کی روح جو اپنا انتقام لینے پر آتی ہے، تبھی ایسے واقعات جنم لیتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر پولیس افیسر ایک لمحے کو چونک گیا اور ایک گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ خیر، میں اور میرا دوست خوشی محمد وہاں سے اٹھے اور واپس آ گئے۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ پولیس افیسر صاحب ایک رات تھانے سے اپنی کار میں کہیں جانے کے لیے نکلا۔ اس کی گاڑی تیز رفتاری کے باعث سڑک پر لگے ہوئے بجلی کے ایک کھمبے سے ٹکرا گئی۔ اگلی صبح لوگوں نے جو منظر دیکھا وہ اس پرانے واقعے سے ملتا جلتا تھا۔ پولیس افیسر کی لاش کے بھی کئی ٹکڑے ہوئے تھے اور وہ ٹکڑے بے ترتیب سڑک پر پڑے ہوئے تھے۔ اس روح نے ان دونوں ظالموں سے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ آج بھی وہ روح کبھی نہ کبھی مجھ سے ملنے ضرور آتی ہے۔ وہ جب بھی میرے پاس آتی ہے تو اس کی خوشی قابل دید ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنا انتقام لے لیا ہے۔ پیارے دوستو، ہم یہ کہانیاں آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بناتے ہیں، لہٰذا یہ مواد اکٹھے کرنے کے لیے ہمیں بہت سے ڈائجسٹ اور میگزین چھاننے پڑتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر سٹوری کے رائٹر کا نام ضرور لکھا جائے، اور ہم ان کے اس کام کو دل سے سراہتے ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں اپنے کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ نے ہماری کہانی کس شہر میں بیٹھ کر سنی ہے۔ ہماری بنائی گئی کہانیوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔